السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات ملک کے کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی مشکل ہے۔ اچھا، یہ لفظ یا یہ جملہ میں نے سب سے پہلے مہاتما بدھ سے سنا تھا، اور باقی لوگوں نے بھی اسی سے سنا کہ زندگی مشکل ہے۔ وہ شہزادہ بہت ہی ناز و نعم سے پلا تھا، محل میں رہتا تھا، جسے کہتے ہیں نا کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونا۔ بادشاہ کا بیٹا تھا۔ جب وہ محل سے باہر نکلا، دنیا کو اس نے دیکھا تو لوگوں کو اس نے دکھ میں پایا، تو تب اسے احساس ہوا کہ زندگی مشکل ہے۔ اچھا، یہ ہر شخص جو ہے یہ جملہ نہیں کہہ سکتا جو ناز و نعم میں پلا ہو سونے کا چمچ لے کر۔ ہمارے ہاں بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جو اسی طرح بادشاہوں کے بیٹے ہیں، سرمایہ داروں کے بیٹے ہیں، جاگیرداروں کے بیٹے ہیں، صنعت کاروں کے بیٹے ہیں۔ وہ اپنی حویلیوں سے، اپنی محلوں سے باہر نکلتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بھی بناتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی مشکل ہے۔ وہی کہہ سکتا ہے جس کو طلب ہوتی ہے کسی چیز کی۔ تو مہاتما جو تھا، بدھا کے نام سے بھی لوگ اسے جانتے ہیں، بہت سی فلمیں اس پہ بن چکی ہیں، بہت سے ناول لکھے گئے ہیں، اس کی بایوگرافی اور اس طرح سے کتابیں موجود ہیں اس کے اوپر۔ اس کے ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد دنیا میں موجود ہے۔ وہ پھر اس جملے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کہ کیا یہ خدا کی تقسیم ہے کیا؟ کچھ لوگ تو بہت عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بہت دکھ میں ہیں، ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ان کو، اور بھی تکلیفیں ہے کیا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اچھا، ہم بھی یہ ساری چیزیں جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کرپشن سے تجوریاں بھرنے والے لوگ ہم یہ کہہ کر انہیں معاف کر دیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کچھ ہمارے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ کہا یہی جاتا ہے کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اعمال ہوتے ہیں، یعنی ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو بات کرنی تھی آج زندگی مشکل ہے پہ، اور ہم نے بات کو ذرا اور بھی مشکل بنا دیا۔ چلیں کچھ آسان کرتے ہیں۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ زندگی مشکل ہے۔ یہ مشکل ہے کیوں؟ اس کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ مختلف لوگوں کو مختلف مشکلات ہوتی ہیں، اور وہ ان مشکلات سے گزرنے کا اپنا اپنا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ بہت دکھوں کی بات بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ وہ ان تکلیفوں سے گزر سکیں، اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ بہت سے مذاہب میں خودکشی جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے، لیکن اسلام میں خودکشی جو ہے وہ حرام موت ہے۔ ایون ایک صحابی نے خودکشی کر لی، صحابہ کو نہیں پتا تھا۔ وہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، کہا، عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں شخص شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ حرام موت مر گیا۔
جا کر پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے زخم بہت اس کو لگ گئے تھے، وہ ان کو برداشت نہیں کر سکا اور آخر اپنا سر اپنی گردن نیزے پہ رکھ کر اس نے اپنی جان دے دی، خودکشی کر لی۔ خودکشی کوئی بھی کرے حرام ہے، حرام موت اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے کہ اس کے نماز جنازہ کا وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ جائیں، لیکن وہ خود تشریف نہیں لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ تو خیر پڑھنا چاہیے، لوگوں کو جانا بھی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ بھی جائے تو خیر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا جنازہ ہی نہ پڑھا جائے، بلکہ اس موقع کے اوپر ایسی گفتگو کرنی چاہیے، ایسی بات کرنی چاہیے کہ لوگوں میں اس بات کا شعور آئے کہ دکھوں سے بھاگ کر خودکشی نہیں کرنی ہے، یہ جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے جسم پر ہمارا کوئی حق نہیں، یہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، اس کو صحت مند رکھنا ہمارا کام ہے۔ تو ہر شخص جو ہے اپنے دکھوں کا مداوع اپنے اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ کچھ سماجی مسائل ہوتے ہیں، اس سے زندگی مشکل ہوتی ہے، کچھ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اس سے زندگی مشکل ہوتی ہے، کچھ معاشی مسائل ہوتے ہیں، اس سے زندگی مشکل ہوتی ہے۔ زندگی مشکل ہے، لیکن اس کا جاننا ضروری ہے کہ مختلف افراد جو ہیں وہ کس طرح سے اس کو وہ کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، حل کیسے تلاش کرتے ہیں، اور اس کے پاس اس کے پیچھے جو ہیں وہ ریزن کیا ہوتی ہیں، وجوہات کیا ہوتی ہیں، وجوہ کیا ہوتی ہیں۔ اچھا، آج کل ہمارے جو ملک کے حالات ہیں اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو صورتحال ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے، بالکل کچھ شکل سمجھ میں نہیں آ رہی، اسے ہم غیر یقینی صورتحال کہہ سکتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، صبح کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون حکمران ہوگا، کون رعایا ہوگی، کون زندہ ہوگا، کون مر جائے گا، کس کو اٹھا لیا جائے گا، کس کو چھوڑ دیا جائے گا، بالکل غیر یقینی سی صورتحال۔ اور یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے یہ پوری قوم میں ایک ایسا اثر چھوڑتی ہے جس سے آدمی جو ہے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں کیا۔ تو لوگ جو ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ اس غیر یقینی صورتحال سے بھی جا رہے ہیں کہ کم سے کم پتہ تو ہوگا نا کہ میں ایک بزنس کروں گا تو وہ 5 سال میں گرو ہو کے وہاں پہنچ جائے گا۔ بل گیٹ نے ایک مرتبہ کہا کہ جو 5 سال تک جو بزنس اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتا ہے تو وہ اس میں گرو ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں ہنسا اس لیے کہ 2005 میں نے ایک انسٹیٹیوٹ شروع کیا، 2005 میں گوگل شروع ہوئی، جی میل شروع ہوئی، میں 5 سال کے بعد میں نے اس کو بند کر دیا، گوگل نے اس 5 سال کے بعد اپنا سیٹلائٹ چھوڑ دیا، جی پی ایس۔ اچھا، اس کی وجوہات یہ نہیں ہوتی ہیں کہ ہر بزنس جو ہے وہ گرو کر جاتا ہے، بزنس کے پیچھے ایک یہودی مائنڈ ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بزنس تو گرو نہیں کرتا۔ ہاں، آپ اپنی کامیابی کو کسی لیول پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں میں اس میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا،
بعض اوقات آدمی پھر اس کامیابی کی ڈیفینیشن بدل لیتا ہے کہ کامیاب کون ہے۔ کامیاب دل کی تسلی کے لیے بھی ہوتا ہے، غالب یہ خیال اچھا ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں، دنیا میں کامیابی اور ہے، آخرت کی کامیابی اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کامیابیاں مانگنے کا کہا ہے، صرف آخرت کی کامیابی مانگنے کا نہیں کہا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ مجھے اس دنیا میں بھی خیر عطا کرنا اور آخرت کی بھی کامیابی عطا کرنا، اور مجھے دوزخ کی آگ سے بچانا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے، پسندیدہ دعاؤں میں سے۔ جہاں وہ اور دعائیں مانگتے تھے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے وہ ہر دعا میں شامل کرتے تھے، یعنی مختلف دعائیں مانگتے تو ساتھ یہ دعا جو ہے وہ بھی مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کو ان کا اجر دے کہ آج ہمیں ہر وہ بات ان کے ذریعے سے معلوم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، لوگوں سے ان کا لین دین کیسا ہوتا تھا، کیا رویہ تھا، اپنی خواتین سے کیا تھا، اپنے اولاد سے کیا تھا، اپنے دوستوں سے کیسا تھا، تجارت کیسے کرتے تھے، لڑتے کیسے تھے، صلح کیسے کرتے تھے، کیا کیا۔ تو ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جب مشکل آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے۔ جنگ احد سے بڑی مشکل شاید ہی کبھی آئی ہو، اور بھی ہیں۔ جنگ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، بھاگ گئے، کچھ لوگ افواہ اڑ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جب ان کے خیمے میں پہنچا تو وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم۔ ہم تو ایک چھوٹی سی مصیبت آ جائے تو یہ دعا پڑھنے لگتے ہیں۔ میں ڈر جاتا ہوں جب بھی یہ دعا پڑھتا ہوں کہ اتنی بڑی دعا اور تم ایک چھوٹی سی مصیبت پہ پڑھنے لگے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہاں بریک کرنا چاہوں گا، پھر بات کرتے۔ تو بات کر رہے تھے اب غیر یقینی صورتحال کی۔ تو غیر یقینی صورتحال کے بعد جو ہے کچھ پیچیدگیاں ہیں انسانی زندگی کی، اور یہ جو پیچیدگیاں ہیں انسانی زندگی کی وہ کثیر جہتی ہیں، مطلب خود لائف جو ہے ہماری وہ ملٹی ڈائمنشن جو ہے وہ رکھتی ہے، اور ان تمام پہلوؤں میں متوازن کریکٹر یا رول ادا کرنا مشکل کام ہے۔ ایک ایکٹر تو کر لیتا ہے، لیکن ایکٹنگ کا آپ کی اصل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے مشکل پیدا ہوتی ہے۔ آدمی استاد بھی ہوتا ہے، طالب علم بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، تو ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا اور ان کے ساتھ مل کر چلنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل نہیں ہے یہ، لیکن اس کو نبھانا جو ہے وہ ذرا سا دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے۔ اپنے والد کو دیکھ لیں، اپنی ماں کو دیکھ لیں، اور صوفیاء کرام کو دیکھ لیں، صحابہ کو دیکھ لیں، سرکار کی زندگی کو دیکھ لیں، تو یہ متوازن بڑا آسان ہے، بہت آسان۔
بس اس سے میں اور کیا کہوں، میں کچھ چاہ رہا تھا کہ ڈیٹیل سے سرکار کی زندگی پہ بات کی جائے کہ کس طرح سے وہ اپنی بیویوں سے تعلقات کو رکھتے تھے، کس طرح دوستوں کے ساتھ، کس طرح تجارت کی، تو ایک لمبی پوری زندگی ہے ان کی. تو ہم ہر جگہ ان کی زندگی کو اپنے لیے لائے عمل بنا سکتے ہیں. کیسے؟ تو اپنے یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا ملٹی ڈائمینشنل، ان کی زندگی سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. پھر آپ کی ایک ذاتی جد و جہد ہوتی ہے، اس کا تعلق جو ہے آپ کی ذہنی صحت سے ہے، آپ کی جسمانی صحت سے ہے، خود اعتمادی سے ہے، صدموں سے ہے. مختلف مسائل آدمی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اس کے خلاف وہ جد و جہد کرتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، جیت جاتا ہے، کبھی ہار بھی جاتا ہے. ہارنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں، اور جیتنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان مشکلوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آج کل ایک بچہ جو ہے وہ میرے ذہن پہ سوار ہے بالکل. تو وہ 2 کلو آٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. پہلے تو لوگوں نے مارا اس کو، پھر اس کو باندھ دیا. وہ اچھا، جو مارنے والے تھے اس کو اور باندھنے والے تھے وہ آٹے کے ڈیلر تھے، یعنی ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ کوئی کمی تھی. 2 کلو آٹا اگر وہ اللہ کی راہ پر دے دیتے، اللہ سے سودا کرتے، اللہ کو قرض حسنہ دیتے، تو اللہ اس کو بہت لوٹاتا. لیکن انہوں نے اس بچے کو باندھا، مارا، پیٹا، پتہ نہیں پھر کیا کیا ہوگا. لیکن کمال کا قول ہے کسی کا کہ اس بچے کے ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے تھے، اس حکمران کے ہاتھ کاٹنے چاہیے جس کے دور میں یہ بچے نے چوری کی. جد و جہد تو ہوتی ہے. وہ بچہ بھی یہی کچھ کر رہا تھا، اس کا باپ بھی یہی کچھ کر رہا تھا، پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں تھا. لیکن کچھ تو شرم حیا چاہیے ہم لوگوں کو کہ یار ڈھونڈ کے نہیں دے سکتے ہو تو جو تمہارے در پہ آ گیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ اپنا حصہ لینے آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دولت میں رکھا تھا. اس آٹے کی بوریوں میں جو ذخیرے میں لگی ہوئی تھیں، وہ 2 کلو آٹا اس کا تھا. تم لوگوں نے خیانت کی اس کے ساتھ، تم لوگوں نے خیانت کی اس کے ساتھ. کچھ بیرونی دباؤ ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو بیرونی دباؤ ہیں یہ مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں. رشتہ داروں کے ہو سکتے ہیں، والدین کے ہو سکتے ہیں، اساتذہ کے ہو سکتے ہیں، باسز کے ہو سکتے ہیں. جس طرح سے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ایک سیلف ہوتا ہے اور ایک ادر دین سیلف ہوتا ہے. میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو کلاس میں بیٹھ کر مجھ سے پڑھتے ہیں، وہ یہ میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے. تو ان کے ساتھ میں بڑی تفصیل سے بات کرتا ہوں کہ سیلف کیا ہوتا ہے اور ادر دین سیلف کیا ہوتا ہے. معاشرہ ہوتا ہے اصل میں، آپ کے کمرے یا آپ کی ذات کے کمرے سے باہر جو کچھ ہے وہ معاشرہ ہے، اس کا دباؤ وہ آپ کو جینے نہیں دیتا. لیکن اس کے ساتھ ٹاپ جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ہمیشہ خالی ہوتا ہے. تو آپ اس جد و جہد میں اپنا اگر ایک قدم صحیح سمت کی جانب بڑھا لیں گے تو پھر منزل کو پہنچنے میں کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری عمر چلتے رہتے ہیں بے سمت. اگر منزل کی طرف چل رہے ہوں تو پہنچ بھی جائیں، ایک ہی قدم پہنچا دیں.
کچھ مشکلات جو ہیں وہ آپ کی امپورٹنٹ مطلب ذاتی بھی ہوتی ہیں، مشکل بھی ہوتی ہیں. ان کا تعلق مختلف ڈیزاسٹر سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، آپ کا نقصان ہو گیا، گھر بہہ گیا. آپ نے دیکھا اس مرتبہ جو سیلاب آیا، اور پھر وہ جو اکتوبر میں جو آیا تھا 5 میں غالب زلزلہ، کتنے لوگ گھر بے گھر ہو گئے، پتہ ہی نہیں کیا ہوا. اس طرح سے اس سیلاب میں لوگوں کے گھر بہہ گئے. یہ بھی مشکلات ہیں نا، مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور کبھی آپ کے اپنے پیارے کھو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، جن کے بغیر آپ ایک پل نہیں گزار سکتے تھے، وہ آپ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں. کچھ رہتا ہے، ان کا دکھ بھی ہوتا ہے. تو یہ وہ مشکلات بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. وقت ان کا زخم بھر دیتا ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ بھی اس میں تھوڑی سی ہمت کریں، سیلاب آیا ہے تو ان کی ہیلپ کریں، زلزلہ آ گیا ان کی ہیلپ کریں، کسی کا رشتہ دار عزیز فوت ہو گیا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کر لیں، اس کو سمجھائیں کہ مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے. اچھا، پھر جو مشکلات ہیں تو وہ آپ کی محدود وسائل ہوتے، لیکن ان کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑتا ہے. ابھی جو میرا بریک آیا نا، یہ بجلی کا بریک تھا. بجلی چلی گئی، سولر پہ کنورٹ نہیں ہو سکا، کمپیوٹر آف ہو گیا، لائٹ جلتی رہی. تو میں اٹھا، بند کیا سب چیزیں، باہر نکل گیا اور سوچنے لگا کہ اچھا کچھ ایسا بندوبست کیا جائے کہ ایسا نہ ہوا، آئندہ ایسا نہ ہو، جو چلو 1-2 مہینوں کے بعد ایسا نہ ہو. جا کے دیکھا مختلف جگہوں کو، میں نے کہ اچھا چلیں اس جگہ پہ ایک اسٹوڈیو بنا لیتے. یہ جگہ بھی اچھی ہے جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں، یہ میری لائبریری ہے، اسٹڈی ہے، کام چل رہا ہے. لیکن ایسے ہی وقت تو گزارنا تھا نا 1 گھنٹہ، تاکہ بجلی آ جائے تو پھر میں آپ سے باتیں کرنے لگوں. ہم لوگ بھی تو بجلی سے چلتے ہیں نا. بجلی آ گئی اور میں آپ سے باتیں کرنے لگا. تو یہ جو وسائل ہوتے ہیں، کسی کے پاس کم پیسے ہیں، اس کی خواہشیں بڑی ہیں، مسائل بڑے ہیں. اچھا، مسائل کا آپ کے وسائل سے بھی تعلق ہوتا ہے اور خواہشوں سے بھی تعلق ہوتا ہے. تعلیم آپ نے حاصل کرنی ہے، آپ کے بچوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. کیا کریں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے احمد داؤد، وہ کہا کرتے تھے کہ میں گھر سے کار خریدنے نکلتا ہوں، آٹا لے کر آ جاتا ہوں. تو یہ آپ کے وسائل اور مسائل ہیں. اور ابھی بھی یہی ہے کہ آپ یا پڑھا لیں اپنے بچوں کو، یا ان کا علاج کروا لیں، یا ان کو 2 وقت کی روٹی دے دیں. تو یہ جو چیزیں ہیں انسان کے لیے مشکلات لے کر آتی. اچھا، پھر آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں وہ ہائی لائٹ ریلز ہوتی ہیں، بہت ہی کامیاب لوگوں کے قصے کہانیاں، جس کو دیکھ کر بعض اوقات مجھے بھی لگتا ہے یار جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، میں کوئی بہت اچھا نہیں کر رہا ہوں. اور یعنی اچھے سے مراد ہے اپ ٹو دا مارک.
مطلب بہت کوئی کامیاب انسان نہیں ہوں، تو مجھے یہ خواہش بات ہوتی کہ میں نے کیا دیکھو لوگ کیا کر گئے۔ اچھا، اس کو کمپیئر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے 2005 میں ہی اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، گوگل بھی 2005 میں آیا، اور دنیا کے بڑے بڑے ادارے آئے ہوں گے اس وقت، تو اسے لے کر اب تک۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو 60 سال کا ہے وہ KFC کھولے اور وہ اتنا ہی کامیاب ہو جائے۔ ہر ایک کی اپنی قسمت بھی ہوتی ہے اور اپنی کوشش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دے کر آزماتا ہے اور کچھ کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ وہ رازق ہے، جس کو جتنا چاہے دے، نہ دے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو اس میں اس کی کوئی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی حکمت پہ جو ہے وہ راضی رہنا سیکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کی جو ہائی لائٹ ہوتی ہیں، وہ اس کو کمپیئر اپنے آپ سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹویٹر کو ہینڈلر سے کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں، فیس بک کو یوٹیوب سے کمپیئر کریں، ان کو کرتے رہیں، اپنے آپ سے نہ کریں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور جو اللہ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ اور جو ایک ذاتی تبدیلی جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ آدمی کو خوش رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی، یہ چینج، یہ مشکل جو کچھ بھی ہے میرے لیے، یہ ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ اچھا، پھر یہ جو ترقی ہوتی ہے وہ کچھ چیلنجز جو ہوتے ہیں نا جی، اس کے ساتھ آتی ہے۔ یعنی ترقی کا اور تبدیلی کا آپس میں ایک لگا ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو وہ جو کمفرٹ زون ہوتا ہے، اس میں سم ٹائم آدمی کہتا ہے کہ یار آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل۔ مطلب آپ کس دنیا میں، کس سچویشن میں، کس حالات میں اپنے آپ کو ریلیکس، آرام دہ، کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، کس میں نہیں کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی ترقی کے ساتھ ہی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ترقی تو کر جائیں، جس کو مالی ترقی کہتے ہیں، لیکن آپ اس کمفرٹ زون میں نہ ہوں جس میں آپ اس وقت تھے جب آپ سو کال ترقی آپ نے نہیں کی تھی۔ اس طرح جو باہمی تنازعات ہوتے ہیں، اچھا ترقی کر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی جو تعلقات ہوتے ہیں دوسروں سے، وہ خوشی اور مشکل دونوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب وہ بڑا ہو گیا ہے جی، مالدار ہو گیا ہے، کسی سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ خاندان، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ آپ کے جو تنازع ہوتے ہیں، جذباتی تناؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے عالمی اور ماحولیاتی مسائل ہیں، یہ ایک آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ گرمی ہو تو غصہ ویسے ہی آ جاتا ہے، موسمیاتی تبدیلی ہے، سیاسی استحکام، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون لوگ ہیں یار۔ ہم نیگیٹو بہت سوچتے ہیں، پازیٹیو کم سوچتے ہیں۔ حکمرانوں پہ تنقید تو بہت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کبھی نہیں کرتے، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو ہم سے دور کر دیں اور اچھے حکمران دیں۔ اچھا، صرف دعاؤں سے بھی کام نہیں بنتا، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، 2 + 2 = 4۔ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ تو ایک لمبی پلاننگ کریں۔ اگر حکمران اچھے چاہیے آپ کو تو آپ اپنی نسلوں کو بہتر کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر ان کو رزق حلال کھلائیں گے تو آپ کے حکمران جو ہیں وہ حرام کبھی نہیں کھائیں گے۔ آپ کے بچے ہیں، وہ ہمارے بڑوں کے بچے ہیں وہ۔
اگر وہ حرام کھا رہے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ تو ہم خود ہی ہیں۔ زندگی میں مشکلات کے باوجود یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ چیلنجز جو ہیں وہ سیکھنے اور لچک کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ اس کو دیکھیں کہ یار یہ مسئلہ ہوا ہے تو اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، اس چیلنج سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ جاننا ضروری ہے کہ ان جو زندگی کی مشکلات ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ سپورٹ حاصل کریں، خاندان کے ارکان کی سپورٹ ہو گئی، دوسری ہو گئی، جس سے آدمی کو ایک جذباتی راحت مل سکتی ہے نا، ایک پوائنٹ آف ویو سے آگاہی ہونا ضروری ہوتی ہے۔ جاننا ضروری ہے آپ کو کہ آپ کس طرح سے خود بھی اسی طرح جو پہلے میں نے بات کی، کمرے کی کنڈی لگا کے سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں، اس پر کبھی بات کریں گے کہ اپنا آپ ہوتا کیا ہے۔ یہ جو 5-6 فٹ کا قد ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، برے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، نہیں بکھرے ہوئے ہیں، یہ کس چیز کو جمع کر کے یہ بنا ہے؟ پیدا ہوا، ماں کی گود پہلا مدرسہ تھی، اس سے آج تک پہنچ گیا ہے کیا؟ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ پلس 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 از اکول ٹو کیا؟ کن چیزوں کا مجموعہ ہے یہ؟ اور ہمدردی کی مشق کریں اپنے آپ سے۔ میں بھی ایسے ابھی ایک قسم کی خود کلامی کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی کریں، لیکن یہ خود کلامی جو ہے پازیٹیو ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے، آگے بڑھنے کے لیے ہونی چاہیے، رونے دھونے کے لیے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ بعض وقت ہوتا ہے نا، آپ کے دوست کو کسی کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی، تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب آپ کو اپنے آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنے آپ کو مدد پیش کریں۔ اسی طرح سے مطلب اپنے آپ کو دوست سمجھیں اپنا، اور اس دوست کو مدد کی ضرورت ہے، اس سے کہیں یار میں ہوں، موجود ہوں نا، کیوں گھبراتے ہو؟ اپنے آپ کو تسلی دیں، اپنے آپ سے ہاں کیا چاہیے آپ کو، کس طرح سے وقت پیرا چاہیے، آپ کو صحت اچھی ہونی چاہیے، کھانے پینے کو چاہیے، باہر سیر کرنے کو چاہیے، اس کو فراہم کریں، پازیٹیو تھوڑا سا سوچیں، باہر نکل جائیں، کسی اچھی جگہ پہ بیٹھیں، کافی پئیں، سوئمنگ کریں، بھاگے دوڑیں، چیخیں چلائیں، اپنے آپ سے بات کریں، خوش رہنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے مسائل ایسے حل ہو جاتے ہیں اسی طرح سے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اور اپنے آپ میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں۔ بعض بہت ہی لکڑ کے انسان ہوتے ہیں، اصولوں کے بنے ہوئے، وہ اپنے آپ سے بھی ہے نا، نہیں میں تو اپنے خود کی بھی نہیں مانتا، باپ کی بھی نہیں مانتا، نہیں مانتے تو نہ مانو گے۔ اس طرح سے ذہن سازی کی مشق کریں، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں جو کہ آپ کے ذہن کو تناؤ کا شکار کرتی ہیں۔ اصل میں یہ جو دماغ ہے نا، یہ آپ کے سارے حواس کو کنٹرول کرتا ہے۔
آپ بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتے ہیں لیکن بغیر دماغ کے نہیں دیکھ سکتے. جیسے ایک عربی کہاوت ہے نا کہ آنکھیں اس چیز کے لیے اندھی ہوتی ہیں جس کو دماغ نہیں دیکھ سکتا، سن نہیں سکتا. اگر وہ میٹھا ہوتا ہے تو دماغ کہتا ہے کہ یہ میٹھا ہے، خوبصورت ہے تو دماغ کہتا ہے کہ یہ اٹس بیوٹیفل، کون کہتا ہے؟ دماغ کہتا ہے. ہاتھوں کو کوئی چیز سخت لگتی ہے، کوئی نرم لگتی ہے، دماغ بتاتا ہے. تو اس کو اس بات پر عادی کریں کہ وہ آپ کے حواس کا ساتھ دے. تو یہ دماغ کی تھوڑی سی رہنمائی اور مدد آپ کی پیش کرے گا، آپ کو بتائے گا اس کو خوشی کہتے ہیں، اس کو غم کہتے ہیں. نہیں تو جیسی بھی آپ کو آنکھوں کے سامنے کوئی چیز ہے بہت ہی خوشنما ہے، اگر آپ کے دماغ کی اس طرح سے ترتیب نہیں ہوئی تو وہ نہیں، مزہ نہیں آئے گا. نہ اس کو دیکھنے میں مزہ آئے گا، نہ کھانے میں، نہ چھونے میں، نہ سننے میں. یہ دماغ کا کام ہے. حواس جو ہیں ان کو دماغ کنٹرول کرتا ہے. اس طرح سے یہ جو خود کی دیکھ بھال میں نا جو مشغول، اپنی جسمانی، جذباتی، ذہنی تندرستی، اس کا خیال رکھیں. کافی نیند لیں، غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیں. کھانا کھائیں، غذائیت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ورزش کرے تھوڑی سی، ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیں جو خوشی بخشتی ہیں، سکون دیتی ہیں. باہر نکلے کہیں کھلی فضا میں، گہرے سانس لیں. سبزہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سبز، اس طرح سے جو سبزیاں ہوتی ہیں جن کے رنگ سبز ہوتے ہیں وہ آپ کے خون کی شریانیں جو ہوتی ہیں ان کو کھلا کرنے میں بڑی مدد دیتی ہیں. کچی سبزیاں کھائیں، کھیرے ہو گئے اور اس طرح کی جن کو کھایا جا سکتا، چکندر ہو گئے، شلجم ہو گئے، ٹماٹر ہو گئے. چلو میں نہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. فاوے اللہ رب کو مات کر. اچھا، ایک ہوتا ہے سیکھنا. کچھ چیزیں جو ہے نا سیکھی جا سکتی ہیں، کچھ بری عادتیں چھوڑی جا سکتی ہیں. کوشش کریں مہارتیں کچھ سیکھیں ایسی جو کہ آپ کے ان مسائل کو حل کرنے میں، چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں آپ کی مدد کریں. تجزیہ کرنا سیکھیں، لاجک ڈسکشن سیکھیں اپنے آپ سے. یہ ایسا کیوں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا؟ اس طرح سے ہے، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5. پھر اس کا ممکنہ حل جو ہے اس کو تلاش کریں. یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ. اور یہ جو ہوتا ہے نا جی منفی چیزیں جو ہیں ان کے اثرات، ان کو تھوڑا سا کم کریں. میں نے کہا ختم کرنا، بعض چیزیں انسان کے بس میں ہوتی ہیں، بعض نہیں ہوتی. لیکن یہ جو منفی اثرات ہوتے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں. ہاں، خبروں والے چینل جو ہیں نا وہ کم دیکھیں. آپ ایک ہفتہ خبروں کے چینل بند کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آنا شروع ہو جائے گی. میں خبروں والے چینل بہت دیکھتا ہوں. چلو آج سے میں بھی نہیں دیکھوں. یہ اگر آپ کو چہرے پہ میرے پریشانی دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ خبریں ہی ہو سکتی ہیں. اچھا، کچھ تو میں انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی دیکھتا ہوں. خبریں دیکھ لیں، چلو یار یہ دیکھتے ہیں کیا ہے، فضول ہے. فضولیات بھی دیکھتا ہے آدمی. لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے نا یہ آپ کی ذہنی صحت پر منفی اثرات ڈالتا ہے. اس کو دیکھ لیجیے، کوئی بھی یوٹیوب ہو گیا، فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان، خبروں کے چینل. اچھا، ان کو ایک ایسا ویوز چاہیے
ویوز چاہیے، اوپر بڑا سا ایک سرخی لگی ہوگی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اندر دیکھیں کچھ بھی نہیں ہو، جس کو ہم سوڈو سسپینس کہتے ہیں۔ یہ پہلے ڈراموں میں آتا تھا، ڈرامے کی قسط ختم ہوئی، اس نے مڑ کر جان نکل گئی، اگلی مرتبہ جب قسط شروع ہوئی تو اچھا تو آپ تھے، کچھ بھی نہیں، بکواس، سوڈو سسپینس، بکواس سسپینس، نقلی سسپینس، بیہودہ سسپینس۔ ایک جو بڑی اہم بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ شکر گزاری جو ہے نا اس کو فروغ دیں۔ ہم بہت ہی ناشکرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہیں، ہم شکر نہیں کرتے۔ شکر کریں۔ اچھا، اس کا بڑا اچھی ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہے، ایک لسٹ بنانی شروع کریں کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن پر میں شکر کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، پیسہ ہے، ضروریات زندگی ہیں، کچن کے سب چیزیں ہیں، چیزیں، ان چیزوں کا شکر کرنا چاہیے۔ پھر پرسنالٹیز ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کا شکر ادا کرنا۔ ہمیں استاد ایسے اچھے ملے، دوست اچھے ملے، ماں باپ اچھے ملے، رشتہ دار اچھے ملے، لسٹ بنائیں، ہاں یہ ہے، چاچا میرا بڑا اچھا ہے یار، وہ بھائی بڑا اچھا ہے، بہن بڑی اچھی ہے، دوست وہ میرا جو احمد داؤد ہوتا تھا یار، وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اور بھی کچھ زندہ ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، جو چلے گئے اس دنیا سے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرے، یا اللہ میرے ان دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دینا میرے مالک، اچھے لوگ تھے، کوئی چھوٹی سی نیکی کے بدلے ان کو معاف کر دے، اپنے محبوب کے صدقے ان کو معاف کر دیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس طرح سے شکر کریں۔ اچھا، اس کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی، چیزیں ہوتی ہیں، پھر لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے نا وہ نہ چیزیں ہوتی ہیں نہ لوگ ہوتے ہیں، وہ تیسری چیز کو لکھنا، اس کی لسٹ بنانا بڑا مشکل کام، اس کی لسٹ بھی بنائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے انسان بنایا، مجھے جانور بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا، کوئی حشرات بنا دیتا، کچھ بھی بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ تو مالک کن فیکون ہے، جو چاہے کرے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری رحمت، تیری برکت، تیری طاقت کے بغیر میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا، پھر اچھے ماں باپ دیے، یہ میرے اختیار میں تھوڑی تھا کہ میں اس گھر میں پیدا ہو جاؤں، یہ میرے اختیار میں تھوڑی تھا۔ وہ چیزیں جو بے اختیاری ہوتی ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ۔ اچھا، پھر دن میں جب کبھی آپ ناشکری کرنے لگیں اس کو بھی لکھنے کہ یار میں نے یہ گلا کرا، یا اللہ تو نے مجھے یہ چھوٹی کار دی، بڑی کار کیوں نہیں دی؟ مجھے 1,00,000 روپیہ دیا، 1 کروڑ کوئی نہیں دیا، مجھے یہ چھوٹا سا گھر دیا، مجھے بڑا گھر کیوں نہیں دیا؟ وہ ساری ناشکری جو چیزیں ہیں نا ان کی بھی ایک لسٹ بنانا شروع کریں۔ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں کہ وہ آپ کی ناشکری والی لسٹ جو ہوگی نا وہ چھوٹی ہوتی جائے گی، اور شکر گزاری والی لسٹ جو ہے وہ بڑی ہوتی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شکر گزار بندے ہیں میں ان کو زیادہ دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ کے شکر گزاری بھی بڑھتی جائے گی اور آپ کی مشکلات بھی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جو تبدیلی آ رہی ہو نا اس کو گلے لگائیں، چینج آ گئی ہے گلے لگائیں، فطری حصہ ہے۔ تبدیلی کو اپنانا اور نئے حالات کے مطابق ڈھالنا جو ہے نا، یہ آپ کے جو چیلنجز ہوں گے جو اس کو قابل انتظام بنا دیں گے، مینیج کرنا سکھا دیں گے آپ، اگر آپ اس کو قبول کر لیں۔ ہے تو ہے،
کیا کیا جائے؟ اور ایک اور بات ہے، مشکلات سے سیکھیں. جیسے پہلے میں نے بتایا نا مولا علی کا قول، کہ جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اسی کو ہم عقل مند کہتے ہیں. تو آپ اپنی مشکلات سے سیکھیں. مشکل آئی چلی گئی، اچھا چلی جاتی ہے. کمال کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے نا. کوئی نہیں، 1 دن رہے گی، 2 دن رہے گی، سال رہے گی، کچھ سال رہے گی، چلی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ سے اس کا ہے کہ یا اللہ، جس طرح تو نے میری پہلی مشکل جو ہے وہ ٹال دی تھی، اس کو حل کر دیا تھا، تو اس مشکل کو بھی حل کرے گا. یہ دن بھی نہیں رہیں گے، آپ جو ہیں اس کو ختم ہو جائیں گے. اپنے آپ کو فلیکسیبل بنائیں، تھوڑا سا سخت نہ بنائیں، سخت نہ بنائیں، لچکدار بنائیں. سخت ٹہنی جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے، لچکدار جو ہے وہ رہتی ہے باقی. تو اپنے آپ میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی، لچکدار پن جو ہوتا ہے نا، لچک، اس کو پیدا. غور کریں، تھوڑا سا اس دنیا پہ غور کریں، اپنے آپ پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کریں. میرے خیال میں زندگی مشکل تو ہے، لیکن ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو اس لیے اس کو تو بھول جائیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، ایک بڑا ہوتا ہے کہ میں ہی کیوں اللہ تعالیٰ مجھے ہی مجھے ہی مجھے ہی. ایسا نہیں ہے. اگر آپ دوسروں کو دیکھیں گے نا تو وہ آپ سے زیادہ مشکل میں. جیسے وہ ایک کہاوت ہے نا، کوئی شخص جوتے کا گلا کر رہا تھا، یا اللہ میرے پاس جوتے ہی نہیں ہیں. آگے گیا تو دیکھا ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے. الحمدللہ. وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں نا، وہ ایک شخص بوڑھا جو اس کو ملا تھا کہ جی اس کے گھٹنوں میں درد ہو رہا تھا تو وہ شکر ادا کر رہا تھا. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس سے کہ یار تمہارے گھٹنوں میں درد ہو رہا، تم کہتے ہیں شکر الحمدللہ. وہ کہنے لگا میں اس بات پہ شکر کر رہا ہوں کہ گھٹنے تو ہیں. تو اگر آپ کے سر میں درد ہے تب بھی شکر الحمدللہ، گلے میں درد ہے تب بھی شکر الحمدللہ، سینے میں درد ہے تب بھی شکر الحمدللہ، پاؤں میں درد ہے تب بھی شکر الحمدللہ. مشکل آئے شکر الحمدللہ، یہ اس کی طرف سے ہے اور وہی ڈالتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کا طالب. خوش رہیں.